بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ۔ یہ سورہ مبارک مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ، اس سورت کا انداز سورۃ یوسف جیسا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا تفصیلی بیان، اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی بیان، اور اس سے قبل سورہ مریم، اس سورت پاک میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبیوں کا تذکرہ۔ سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء کا عنوان آپس میں ملتا جلتا ہے۔ حدیث پاک میں بڑی فضیلت ہے سورۃ انبیاء کی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، طٰہٰ، انبیاء ہن من العتاق الاول وہم من تلادی، صحیح بخاری کتاب التفسیر، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال سے ہیں۔ مال بڑا پیارا مال، اصل مال کتاب اللہ ہے، تو پیارے رسول فرماتے علیہ السلام یہ صورتیں میرے پرانے مال سے ہیں، مکی صورتیں ہیں ابتدائی۔ اقترب للناس حسابهم، اقترب بہت قریب آ گیا۔ ایک ہوتا ہے قربا یقربو، قریب آ گیا، ایک ہے اقترب، اس میں حرف زیادہ ہیں تو اس کا معنی بھی زیادہ ہے۔ اقترب بہت قریب آ گیا ہے،
للناس لوگوں کے لیے، الناس میں تمام لوگ آ گئے۔ اس زمانے میں جو تھے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی میں، آج بھی جو لوگ حیات ہیں ان کا بھی یہی حساب ہے کہ ان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ للناس تمام لوگ، تو حساب جو ہے انسان کا 3 مرحلوں میں ہوتا ہے، زندگی میں بھی، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ہر شخص پر ہر سال میں، ہر شخص پر ہر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے ہر آدمی پر۔ للناس ہر سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آزمائش آ جاتی ہے، یہ سورہ توبہ میں ہے۔ یہ زندگی کا حساب ہے، زندگی کے اندر ہی۔ دوسرا قبر کا، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، رسوائی کا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے حساب کا، پہلا دنیا میں اور دوسرا قبر میں اور تیسرا قیامت میں۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ سمجھتے ہیں اس کو دور، دور سمجھتے ہیں کہ قیامت بڑی دور ہے، ونراہ قریبا، اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بہت قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ غفلت انتہائی برے اخلاق میں سے ہے۔ غافل آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ جو بیدار ہے، بیدار، خبردار۔ غفلت کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیات کریمات ہیں جن میں غفلت سے منع کیا گیا اور غافلون کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو غافل ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہاں بھی غافلون کا لفظ آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے کانوں سے سنتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے دل سے سوچتے نہیں، یہ جانور ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اولئک هم الغافلون۔ عزیز بھائیو، غفلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور برے اخلاق میں سے ہے، بہت برے اخلاق میں سے ہے غفلت۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے متعلق بیان فرمایا اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح، وضم اصابعہما، آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملا کے اشارہ فرمایا۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق، 2 انگلیاں ملا کے۔ اب اس کی تشریح میں محدثین کرام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس حدیث پاک کی تشریح میں۔ نمبر 1 کہ یہ جو درمیانی انگلی ہے یہ 6 حصے ہے، 6 حصے۔
یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ 5 حصے ہے، 5 حصے یہ ہے اور 6 یہ ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں آپ کے اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی جو عمر ہے 5 حصے گزر چکی ہے اور 1 حصہ باقی ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 5 حصے دنیا کی عمر کے گزر چکے ہیں، 1 حصہ باقی ہے، آخری اور چھٹا۔ دوسری تشریح یہ فرمائی گئی ہے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث کے بارے میں کہ میرے بعد تا قیامت نبی کوئی نہیں، جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، اس طرح میرے درمیان اور قیامت تک کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں۔ تو خلاصہ اس حدیث پاک کا بعثت انا والساعۃ کہاتین کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ من ماتا فقد قامت قیامت ہو، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اقترب للناس، جو بھی انسان پڑھے گا اپنی اپنی زندگی میں اس کے لیے قیامت بالکل قریب ہے۔ نبی کریم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے لیے بھی قریب ہے، ہمارے لیے بھی قریب ہے۔ ادھر مریں گے ادھر ہمارے لیے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کی تفسیر۔ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، لوہا پانی لگتا ہے زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کو زنگ لگتا ہے تو اس کے بارے میں پھر 2 باتیں ارشاد فرمائی گئیں کہ دل کا جو زنگ ہے وہ ختم ہوتا ہے 2 چیزوں کے ساتھ، کثرت و تلاوت القرآن و ذکر الموت، کسی صابن سے، کسی سرف سے یا تیزاب سے یا واشنگ مشین سے دل کا زنگ نہیں اترتا۔ دل کا زنگ کس طرح اترتا ہے؟ اللہ کی کتاب کی کثرت کے ساتھ تلاوت اور موت کی یاد، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو دل کا زنگ اتار دے اور غفلت کو ختم کر دے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ما یأتیہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی، محدث نئی کو نصیحت کو صورت نئی آتی ہے، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو مشکل سے سنتے ہیں، مشکل سے اور تکلف کے ساتھ۔ استمعوا مشکل سے سنتے ہیں اور تکلف سے۔ یہ جو استمعوا کا لفظ ہے اس کے ترجمے گرامر کے اندر 2 طریقوں سے آتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے توجہ سے سننا، دوسرا معنی ہوتا ہے مشکل اور تکلف کے ساتھ سننا، سننا چاہتا ہی نہیں بلکہ اس طرح لا ابالیانہ طریقے کے ساتھ، جس طرح کوئی پرواہ نہیں، اس طرح سنتا ہے۔ تو یہاں پر الا استمعوا، مگر وہ اس کو سنتے ہیں تکلف کے ساتھ اور مشکل کے ساتھ۔ وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہیں، کھیل ہے اور لا ابالی پن ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی۔ لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پوشیدہ کیا، مخفی کیا، النجوا سرگوشی، کانوں میں بات کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تم جیسا، بشر ہے۔ افتأتون السحر،
کیا پس تم آتے ہو جادو کو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، سمجھدار آدمی ہو کے بیوقوفوں والے کام کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگلے انسان کی غیرت کو ابھارا جائے۔ ماشاءاللہ اتنے سیانے آدمی ہو، اتنے سمجھدار، اللہ نے تمہیں اتنی بصیرت دی ہے۔ اتنے بدبخت تھے جو آدمی پاک پیغمبر علیہ السلام کے قریب آتا نا، اسے کہتے ہو تم اتنے دنا آدمی، سمجھدار، اور اتنی بصیرت اللہ نے تمہیں دی ہے، اتنی عقل، اور پھر جادو کے پیچھے اگلا آدمی پھر خوشی سے پھولے نہ سماتا، واہ جی واہ، مجھے تو اہل بصیرت میں شمار کیا گیا ہے، دنا زیرک لوگوں میں۔ اس طرح انسان خوشی سے پھول جاتا ہے۔ افتأتون السحر، کیا تم آتے ہو جادو کو؟ جو قریب آتا اسے کہتے جادو کے قریب جا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، اللہ نے تمہیں بصیرت دی ہے، سمجھدار ہو کے جادو کے پیچھے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی بات میں جو برکت رکھی تھی، بات میں، اسے جادو کہہ دیتے۔ ایسا ہی واقعہ سیرت میں ایک مروی ہے، ایک آدمی نے اپنے اونٹ فروخت کر دیے ابو جہل کو۔ اب ابو جہل اس کے پیسے نہیں دے رہا، خراب کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ وہ آدمی آ گیا، لوگ حرم پاک کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آ کے کہتا ہے میری سفارش کرو۔ ابو جہل میری رقم نہیں دے رہا۔ لوگوں نے کہا اچھا چلو، وہ سامنے بیٹھا ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے، یہ جادوگر ہے، توبہ استغفر اللہ، اس کو کہو یہ سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات میں برکت رکھی، چہرے کے اندر روب رکھا ہے، اور بڑی ہی برکتوں سے اللہ پاک نے نوازا۔ چنانچہ وہ آدمی جاتا ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام سے یہی بات کہتا ہے کہ میری سفارش کرو، ابو جہل میری رقم نہیں دے رہا۔ آپ اٹھے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی رقم تو نے دینی ہے تو ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرے میں برکت رکھی تھی، بات میں اثر تھا، تو ابو جہل اندر گیا، فوراً رقم لا کے ادا کر دی۔ انہوں نے، ظالموں نے پھر شور کر دیا، ہم نے کہا تھا نا دیکھو جادوگر ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے ابو جہل رقم نہیں دے رہا تھا، آپ نے کہا تو اس نے فوراً ادا کر دی ہے۔ تو یہ لوگوں کو کہتے افتأتون السحر وانتم تبصرون، سمجھدار ہو کے جادو کی طرف جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے۔ قال، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت زیادہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، پریشان کن باتیں ہیں۔ یہ جب صورتیں نازل ہوتی نا جن میں اللہ کے نبیوں کے واقعات ہوتے تو کہتے اضغاث احلام، پریشان خوابیں، پریشان خیالات۔ کبھی کہتے بل افطرا، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے کتاب اللہ کو، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ کبھی شاعر کہہ رہے ہیں اور کبھی مفتری، توبہ استغفر اللہ۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پس وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جس طرح بھیجے گئے پہلے نبی رسول، جس طرح کو ظاہری معجزہ لے کر آتے تھے اس طرح کی نشانی لے کر آئے۔
ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ پہلے لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہوتا تھا، ہماری مرضی کا معجزہ، ہماری مرضی کا۔ جب معجزہ آ جاتا تو پھر ایمان نہ لاتے بلکہ کفر کر دیتے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا، وہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بھی سابقہ قوموں کے تجربے سے یہ بات ہے کہ اگر ان کی مرضی کا، ان کے مطالبے کا معجزہ دیا جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ افہم یؤمنون، کیا پس وہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں نے اپنی مرضی کا معجزہ دیکھا ہے، ایمان قبول نہیں کیا، یہ کس طرح قبول کر لیں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں ہم نے بھیجے قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد آدمی، جنوں سے کوئی نبی نہیں آیا، عورتوں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ جو بھی اللہ کے نبی آئے رجالا مردوں میں سے، اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح جو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اور طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ یہ فرق ہے، عام آدمی کی طرف اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف رب کا کلام نازل ہوتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم سوال کرو اہل ذکر، ذکر والوں سے۔ یہاں ذکر والوں سے مراد ہے جن لوگوں کے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہے، تورات کا، انجیل کا، زبور کا۔ ان سے پوچھ لو کہ پہلے جو اللہ کے نبی آتے تھے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، ان سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم سوال کرو ذکر والوں سے، اہل ذکر سے، جن کے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ ان سے پوچھ لو کہ جو گزشتہ اللہ کے نبی تھے، رسول اور پیغمبر تھے، وہ انسان تھے یا فرشتے تھے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو۔ عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ سے جس طرح پہلے بھی آیت گزری ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، لوگوں نے ایک مسئلہ نکالا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں تقلید۔ تقلید وہ اس آیت کریمہ سے نکال لیتے ہیں۔ تو تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے اخذ القول بلا حجت، کسی کی بات بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہ تقلید ہے۔ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، تو آیت اور حدیث کے بغیر کسی کی بات قبول کرنا یہ تقلید ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اہل ذکر سے، اہل علم سے، یہ دلیل کے ساتھ ہے، آیت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور دلیل کے بغیر کسی کی بات کو تسلیم کر لینا یہ ہرگز جائز نہیں۔ ایک مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، ہم دیکھیں گے اس فتوے کے اندر آیت کون سی ہے، حدیث کون سی ہے۔ اگر اس فتوے میں حدیث پاک کوئی نہیں، آیت کریمہ کوئی نہیں، تو وہ فتویٰ کوئی نہیں۔ فتویٰ تو وہ ہوگا جس میں آیت ہوگی، حدیث ہوگی۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، تو علم والوں سے سوال کر لو۔
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو، نبیوں کو، ایسے جسم لا یأکلون الطعام کہ جو کھانا نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، قربان جائیں فصاحت اور بلاغت پر اور عبارت پر اور الفاظ پر یہ لفظ آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو کھانا نہ کھاتا ہو۔ اچھا، اگلی بات خود سمجھ جاؤ، کتاب اللہ، اگلی بات خود سمجھو کہ جو کھانا کھاتا ہے اس کی پھر اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے، حضرت مریم کے بارے، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے قضائے حاجت بھی ہے، اگلی ضرورت بھی ہے، انسانی ضرورتیں ساری پھر اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس کا طریقہ بیان ایسا ہے، ایک بات کر دی، اگلی بات خود بخود سمجھو۔ جو کھانا کھاتا ہے اس کی دوسری بھی ضرورتیں ہیں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا صحیح بخاری شریف میں کہ 3 آدمی آئے، آپ کی عبادت کا سوال کیا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ساری رات قیام کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ آپ نے ان تینوں کی اصلاح فرمائی، فرمایا انی لاخشاکم للہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ لیکن میری صورتحال یہ ہے، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و تزوج النساء، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں نفلی، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5063۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے سچا کیا ان سے وعدہ، اللہ کے نبیوں سے جو وعدے کیے کہ اللہ پاک تمہیں غلبہ دے گا اور جو انبیاء کے دشمن ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، اللہ کے وعدے پورے ہو گئے، سچے ہو گئے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو سچی باتیں کرنے والا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس ہم نے نجات دی ان کو، وَمَنْ نَشَاءُ، اور جس کو ہم چاہتے ہیں، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا اسراف کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس رکوع کی آخری آیت کریمہ، جو آخری آیت ہوتی ہے نا کسی بھی رکوع کی، پورے رکوع کا خلاصہ ہوتا ہے، نچوڑ اور نصیحت۔ بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت ہے۔ تو ذکرکم کی تفسیر 2 طریقوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں، اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ذکرکم، ذکرن، جس میں نصیحت ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دلوں کا زنگ اتارنا چاہتا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ میں نصیحت ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس میں تمہارا ہی تو بیان ہے انسانوں کا، کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ درکار ہے وہ کتاب اللہ میں مل جائے گا۔ کل شیء فی کتاب اللہ ولکن قصر عنہ فہم الرجال، میرا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی حکومت کا، کوئی کاروبار کا، کسی بھی قسم کا، کوئی وراثت کا، کوئی نماز کا، وہ کتاب اللہ میں ہے۔ ذکرکم، جو بھی تمہاری پرابلم ہے اس کا حل اس میں ہے۔ لیکن
قصر عنہ فہم الرجال، لوگوں کے فہم میں کمی ہے، فہم میں کمی ہے۔ افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے کہ ہر چیز کا حل کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔